بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہری کی تیاری سے آپ کا میزبان رفیق انصاری حاضر ہے اور آج ہم بڑی خاص جگہ پر موجود ہیں. الجنت ویلفیئر ٹرسٹ اور قادری قریشی فاؤنڈیشن کے تحت تحریک کا اہتمام کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تحریک کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور ان کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. ہمارے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوگا اور ہمارے ساتھ موجود ہے عبد القادر صاحب جو کہ سرپرست اعلیٰ ہیں الجنت ویلفیئر ٹرسٹ کے. تو ان سے درخواست کریں گے کہ تلاوت کلام ربانی سے پروگرام کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوا اور عبد القادر صاحب ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے تلاوت کلام ربانی سے. تو چلیں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بار پھر عبد القادر صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ گلائے عقیدت کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. غمزدوں کا سہارا ہمارا نبی. ہمارے ساتھ موجود ہیں الجنت ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر عبدالحمید صاحب. رمضان المبارک ہے، مقدس مہینہ، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. اس کا آخری عشرہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، مگر الجنت ویلفیئر ٹرسٹ اور قادری فاؤنڈیشن کی جانب سے جو تحریک کا اہتمام کیا گیا تو اس موضوع پہ بھی بات چیت ہوگی. مگر عید کے جو جوڑے غریبوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. راشن کی تقسیم کی بھی کی گئی ہے، تو اسی حوالے سے ہماری مزید ان سے گفتگو. حمید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم بتائیے کہ الجنت ویلفیئر ٹرسٹ اور قادری جو فاؤنڈیشن ہے قادری قریشی فاؤنڈیشن کی جانب سے عید کے جوڑے بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں، راشن بھی تقسیم کی گئے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الجنت ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ اور قادری قریشی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے شروعی رمضان سے راشن کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس دفعہ ہمارا جو بورڈ ہے، کمیٹی ہماری، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں بالخصوص اور پھر اندرون سندھ کے اندر، جس میں سیون، دادو اور اس کے علاوہ ٹنڈو العیار، ٹنڈو آدم اور ٹھٹا اور جنوبی پنجاب کے بھی مختلف علاقوں میں الحمدللہ تقسیم کا سلسلہ ہوا، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. اور اب چونکہ عید قریب آ گئی ہے اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو اس سلسلے میں الحمدللہ ہماری فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک عید بازار لگایا گیا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عید بازار ہے، اس میں بچوں کے کپڑوں کا اور خواتین کی چپلیں اور مردوں کے کپڑے اور دیگر اور سامان جو عید سے متعلق ہے وہ رکھا گیا ہے. اور یہ الحمدللہ سلسلہ پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے جاری ہے، جس میں ہم نے سب سے پہلے یہ تقسیم جو ہے وہ سندھ کے علاقوں میں کری، اور اب انشاءاللہ کراچی کے علاقے میں الحمدللہ یہ ہم نے اپنے سینٹر کے اندر ایک بازار لگایا ہے جو مفت بازار ہے، اور اس میں یہ تقسیم کی جا رہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آج آپ نے سحری کا اہتمام کیا، تو کیا خیال آیا آپ کو سحری کا اہتمام کرنے کا؟ یہ الحمدللہ جیسے کہ ہم نے یہ رات میں پروگرام رکھا ہے، اور چونکہ
ہم جب پروگرام کو چلائیں گے تو ہمیں 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے اور اس کے اندر پھر سحری کا ٹائم بھی آ جائے گا. تو بہتر ہے ایک ثواب کی نیت سے ہم نے یہاں سحری کا بھی اہتمام کر دیا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے لوگ آ رہے ہیں تو اگر سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو پریشانی نہ ہو, وہ ہمارے ساتھ سحری کر لیں. تو سحری میں آج آپ نے کیا کیا رکھا ہے, کچھ تو بتائیں اپنے ناظرین کو. سحری میں الحمدللہ ہمارے یہاں آپ نے بریانی نام بھی رکھا ہے الجنت, تو جنت کا مارے تو الحمدللہ سالن بھی ہے اور اس کے علاوہ بریانی اور دیگر اور چیزیں الحمدللہ جو سحری سے متعلق ہوتی ہیں وہ الحمدللہ موجود ہے. تو وہ ابھی دسترخوان لگے گا تو آپ دیکھ لیں گے اس میں رفیق بھائی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے عید بازار کے لیے تو کوئی ٹوکن کا سلسلہ کیا ہوا ہے یا لوگوں کو آپ نے ایک اعلان کیا ہوا ہے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد جو یہاں آئی ہوئی ہے, تو آپ لوگ یہ راشن تقسیم کریں گے یا عید کے جوڑے تقسیم کریں گے تو کچھ تو مشکلات سامنے آئے گی. دیکھیں رفیق بھائی یہ اتنا بڑا کام ہے, یہ ایک دم سے فوراً تو نہیں ہوتا, اس میں باقاعدہ ورک ہوتا ہے اور اس کا سلسلہ یہ ہے کہ ہمارا آفس ہے اور وہاں پر باقاعدہ جو ہے رجسٹریشن ہوتی ہے کہ لوگوں نے آ کے جو ہے اپنے نام لکھوائے اور پھر ان کو ٹوکن ایشو کیا گیا اور جن لوگوں کو ٹوکن دیا گیا وہی لوگ آج جو ہے وہ یہاں پر اپنے کپڑے لینے کے لیے آئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے الجنت ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر عبدالحمید صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقادر صاحب جو کہ سرپرست اعلیٰ, ان سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر شور بہت ہو رہا ہے اور اس شور سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تقریب جو ہے وہ 3 گھنٹے سے زائد جائے گی. تو ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالقادر صاحب. قادر بھائی بتائیے کہ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب رفیق صاحب, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو قرآن پاک میں جہاں پر بھی نماز کا ذکر آیا وہاں پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی. رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے اور اس میں اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب رمضان شریف کا مہینہ ہوتا تو آپ بہت زیادہ سخاوت فرماتے اور اس طرح سخاوت فرماتے جس طرح پانی اونچائی سے نیچائی کی طرف آتا ہے, اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام سخاوت فرماتے. تو الحمدللہ الجنت ویلفیئر ٹرسٹ, قادری قریشی فاؤنڈیشن اسی جذبے کے تحت شروع رمضان سے لے کر الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. چاہے اس میں راشن کی تقسیم ہو, کپڑوں کی تقسیم ہو, اس میں گفٹ ہوں یا پیسوں کی صورت کے اندر مدد ہو, چپلوں کی صورت میں, مختلف صورتوں کے اندر الحمدللہ یکم رمضان سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور جیسا کہ ٹرسٹ کے صدر صاحب نے آپ کو بتایا کہ صرف کراچی میں نہیں بلکہ سندھ کے دوسرے شہروں میں, جنوبی پنجاب کے اندر بھی الحمدللہ یہاں سے سامان گیا اور اسی جذبے کے تحت وہاں کے غربا اور مساکین کی بھی خدمت کی گئی الحمدللہ. ہمارے ساتھ عبدالقادر صاحب موجود تھے اور ان سے بڑی زبردست باتیں رمضان المبارک کے حوالے سے اور الجنت ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے بڑی زبردست بات کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فیصل قادری صاحب, تو ان سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے اور پہلا عشرہ رحمت, دوسرا مغفرت اور تیسرا نجات ابھی چل ہی رہا ہے کیونکہ آخری گھڑیاں بھی رمضان المبارک کی ہیں اور یقینی طور پر کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کہ اس ماہ مقدس میں جتنی بھی نیکی کی جائے وہ کم ہے کیونکہ الجنت ویلفیئر ٹرسٹ نیکی کی طرف جا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل قادری صاحب سے بات کرتے ہیں. فیصل صاحب السلام علیکم. السلام. فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ الجنت ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور قادری جن کہا جاتا ہے کہ قادری قریشی فاؤنڈیشن ہے, اس کے تحت آج سحری کا اہتمام کیا گیا, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ الحمدللہ سحری کا اہتمام ہمارے یہاں اکثر ہوتا رہتا. پچھلے سال تو ہمارے یہاں ریگولر سحری تھی لیکن اس دفعہ مصروفیات کی وجہ سے کہ سحری کا اہتمام ایک دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے ہوتا رہتا ہے ہمارے یہاں سحری. مگر آج جو بچوں میں عید گفٹ تقسیم ہوں گے اس بارے میں کیا کہیں؟ یہ ہم نے پچھلے سال بھی کیا تھا اور الحمدللہ پچھلے سال سے اس سال زیادہ ہے, تو یہ ہمارا پچھلے سال بھی تھا اور اس سال بھی یہ انشاءاللہ ہم تقسیم کریں گے. اچھا یہ بتائیے کہ سحری کے وقت کیا چیز استعمال کرتے ہیں کھانے میں؟ یہ عموماً ہمارے یہاں تو یہ پاکستان میں جو زیادہ فیرنی پہ زیادہ وہ ہوتا ہے فوکس. تو آج کیا جنت کی طرف سے کچھ ہے فیرنی وغیرہ؟ آپ کے لیے فیرنی تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کا اہتمام کیا آپ کے لیے. اچھا ہمارے ساتھ موجود تھے محمد فیصل قادری صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب قریشی صاحب
اور یقینی طور پر یہ ان سے بھی بڑی زبردست باتیں ہوں گی، اور کیونکہ حنیف قریشی صاحب کا تعلق جو ہے قادری قریشی فاؤنڈیشن سے ہے اور ان کا تعلق الجنت ویلفیئر ٹرسٹ سے بھی ہے، تو یہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں، دونوں ٹرسٹ بڑا کام کر رہی ہے غریبوں کے لیے۔ اور آج جو چپلے بھی دیکھ رہا ہوں، بچوں کے سوٹ بھی دیکھ رہا ہوں، اور یہاں کچھ مستحق لوگ آئے ہوئے جنہیں عید کی خوشیوں میں یہ فاؤنڈیشن شامل کر رہے ہیں۔ تو ہم حنیف صاحب سے بات کرتے ہیں۔ حنیف صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی یہ بتائیے کہ الجنت ویلفیئر ٹرسٹ اور قادری قریشی فاؤنڈیشن بڑا کام کر رہی ہے، کورونا کے دوران بھی بڑا کام کیا، تو آپ کیا کہو گے؟ جی السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو جو ہے K21 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ہم تشریف لائے ہمارے پاس، ہماری دعوت پہ سحری کے لیے جو ہے آپ تشریف لائے، اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے اس کے بعد میں جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے چیئرمین حاجی محمد اشرف صاحب کا، جنہوں نے ہم کو یہ پلیٹ فارم دیا۔ قادری قریشی فاؤنڈیشن الجنت ویلفیئر ٹرسٹ پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہی ہے۔ اصل میں ہمارا جو مقصد ہے، ہمارے چیئرمین کا جو مقصد ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا۔ تو ہر تہوار ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی قدرتی آفت ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آگے سے آگے ہو کے کام کریں۔ بھائی حنیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ بڑا کام کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ رمضان المبارک میں مقدس مہینے میں روزے کیسے چل رہے ہیں؟ تو سچ بتائیے، کچھ چھوڑے یا نہیں چھوڑے؟ جی روزے تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، روزے تو ماشاءاللہ پورے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک پورے نہیں۔ جاتے ہیں جی ابھی؟ پورے مہینے کے روزے جاتے ہیں۔ اب چاہے وہ کچھ بھی ہو، پچھلے سال ہم جو ہے تھر تک گئے تھے اور بہت سخت گرمی تھی، اس دوران بھی جو ہے ہم نے ماشاءاللہ روزے پورے رکھے ہم نے۔ اچھا وہ تو خیر ٹھیک ہے، ہم ابھی اور بھی مزید پوچھ لیں گے، کیونکہ آپ جو بڑے مسکرا رہے ہیں، تو آج رمضان المبارک کے دوران آپ سے سچی باتیں ہوں گی، کیونکہ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، بریک سے واپس آئیں گے اور ہوں گے سحری کے دسترخوان پر، اور ہمارے ساتھ عمران صاحب بھی بیٹھے ہیں، قادر بھائی بیٹھے ہیں، فیصل بھائی بھی، تو ان سے بھی، اور عبدالحمید صاحب جو طرف سے، ان سے بھی باتیں ہوگی سحری کے دسترخوان پر، اور مزیدار کھانے لگے، اور کچھ فیملیاں یہاں بیٹھی ہیں عید گفٹ کے لیے، تو یقیناً وہ بچوں کو لے کر آئیے، تو وہ بھی کچھ پریشان ہو رہی ہے، تو ہم ان کی پریشانی کو بھی دور کرتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ کہتا ہے پریشان حالوں کو ان کی پریشانی ختم کرو، کیونکہ پریشانی ختم کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ تو یہ پوری ٹیم ہے ان کی پریشانی ختم کرنے کے لیے، یہ لوگ بھی بیٹھے۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے طرف، بریک سے واپس آئیں گے اور ہوں گے سحری کے دسترخوان پر۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات چیت ہو رہی تھی عبدالحمید قاضی صاحب سے، ان کے علاوہ عبدالقادر صاحب سے بات چیت ہوئی، فیصل قاضی صاحب، حنیف بھائی سے سب سے بات ہوئی الجنت ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے اور قادری قریشی فاؤنڈیشن کی جانب سے سحری کا اہتمام کیا گیا، اور اب اس وقت دسترخوان پہ سحری کا اہتمام کر دیا گیا ہے، مزیدار کھانے رکھے ہیں، پراٹھے رکھے ہیں، بریانی رکھی ہے، ناری رکھی ہے، اور ساتھ میں سارے عہدیداران بھی موجود ہیں، اور سب کو یقین طور پہ بھوک لگ رہی ہوگی، جب کھانا لگ جاتا ہے تو اس کی خوشبو جو ہے نا وہ سب کو بے چین کرتی ہے، مگر ابھی کھانے میں تھوڑا سا وقفہ ہے، کیونکہ سحری کے وقت میں بھی بہت ٹائم باقی ہے، مگر ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحمید صاحب، ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ حمید بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم حمید السلام۔ بھائی یہ بتائیے کہ سحری کا دسترخوان پہ مزیدار چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو آپ کو ان میں سے کیا چیز پسند ہے؟ میں تو دہی اور روٹی اکثر کھاتا ہوں سحری کے لیے۔ ماشاء اللہ آپ نے دہی بھی رکھی ہے، روٹی بھی رکھی ہوئی ہے، مگر یہ بتائیے کہ آپ سے خصوصاً لڑکپن کی بات کرتے ہیں، لڑکپن ہوتا ہے، لڑکپن کے اندر جب اسکول جاتے ہیں تو روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور جب واپسی آتے ہیں تو چھپ کر پانی پی لیا کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے شام کو امی ابو کو بتایا کرتے تھے کہ آج میں نے پانی پی لیا، روزہ تھا، تو کبھی ایسا واقعہ پیش آیا؟ نہیں الحمدللہ کبھی بھی نہیں، ایسا تو ہوا ہوگا، تو کچھ سب بتائیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا الحمدللہ۔ کوئی تو واقعہ ہوا ہوگا روزے کا؟ جب سے مطلب الحمدللہ شروع کیا تقریباً 8-9 سال کی عمر تھی، تو جب سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کنٹینیو، کیونکہ گھر میں ہمارے یہاں روزے کا ماحول تھا، والدین روزہ رکھتے تھے، تو ان کو دیکھ کے وہ نفلی روزے بھی ماشاءاللہ رکھتے تھے، اس وجہ سے ترغیب ملی، تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ 8-9 سال کی عمر میں آپ نے بتایا، اس سے پہلے رکھے ہوں گے، ضد کرتے ہوں گے جب گھر میں سب کو دیکھا، 8 سال کی عمر 7 سال کی عمر اچھی خاصی عمر ہوتی ہے۔ جی جی، مطلب یہ کہ بچپن میں جب بھی روزے شروع کیے 7 سال کی، اب مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ 7 سال کی عمر تقریباً مجھے یاد ہے کہ 7 سال کی عمر میں اگر ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا تو کنٹینیو رکھے، کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ بیچ میں توڑنے والا کوئی معاملہ ہوا۔
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए कि मैंने कहा सुना है कि आप बचपन में बड़े शरारती थे और लोगों से स्कूल में जाके लड़ा करते थे, तो ये बात सही है या गलत है? ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के ज़माने में भी जो है वो हमारा जहन वेलफेयर का था। तो जो हमारी क्लास थी तकरीबन मैं उस वक्त छठी जमात में पढ़ता था, तो वहाँ उस वक्त हमने एक सिलसिला शुरू करा था कि हम 25 पैसे 4 आने जिसको कहते हैं हम जमा करते थे, और ये एक रकम हो जाती थी। तो हमारा जहन होता था कि यार किसी को हम सिलाई मशीन दिला दें या किसी की किसी तरह से जो है मदद कर दें। तो ये सिलसिला हमने उस वक्त भी, जिस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 12-13 साल थी। हमारे साथ अब्दुल हमीद साहब मौजूद थे और इनका ताल्लुक अल जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट से है और कादरी कुरैशी फाउंडेशन से भी है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी जब कोरोना वायरस की वबा आई तो उस वक्त ये लोग बड़े मुट्ठी काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल कादर साहब, और कादर साहब भी मुसलसल खाने की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें सबसे पहले प्लेटें भी इन्होंने लगाई थी और फिर इन्होंने कहा कि मैं खा चुका हूँ, मगर फिर भी बात कर लेते हैं तहरीक के हवाले से। कादर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कादर भाई ये बताइएगा कि मैंने तो पूछ लिया लड़कपन, तो आप मुसलसल लड़कपन के बारे में जब मैं पूछ रहा था तो आप हंस रहे थे, तो आपने रोज़ा तोड़ा था? नहीं, अल्लाह का शुक्र है रफ़ी भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसे अब्दुल हमीद साहब ने बताया कि हमारे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही माहौल था, वालिदैन जो है ना वो रोज़ा रखते थे और हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके अमल से तरगीब मिली, हमारे बड़ों के अमल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू से ही जहन जो है वो रोज़ों का है और अल्हम्दुलिल्लाह जब से वो संभाला रोज़ा ही रखते हुए आ रहे हैं। अच्छा, आज अभी हम जब ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा कि आप लोगों ने एक ईद मुफ्त बाजार लगाया और कई मुस्तहिक जो बच्चे थे मैं देख रहा था कि जिन पर सरकार ने भी उन्हें ईद की खुशियों में शामिल किया था। तो आज आप लोगों ने ये कारनामा अंजाम दिया है, तो ऐसे क्यों ख्याल आया? जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप ही ने शुरू में बताया था हमें कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपने एक वाक़या बताया कि आप एक बच्चे को लेकर आए, फिर घर पर आपने उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी उसको फ़राहम की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इदारे ने भी वही जज्बे के तहत अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया ताकि गरीब और मुस्तहिक जो लोग हैं वो भी ईद की खुशियों के अंदर जो है वो हमारे साथ रहें, और जो उनकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं जैसे कि चप्पलें हैं, नए कपड़े हैं या दीगर जो सामान वगैरह है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो तमाम चीज़ें फ़राहम करने की कोशिश की जहाँ तक मुमकिन हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की ताकि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। अच्छा कादर भाई ये बताइएगा कि हम कहते हैं ना खजूर, और खजूर से जब रोज़ा खोलते हैं तो एक अजवा खजूर का नाम आता है जो दुनिया की महंगी तरीन खजूर भी है और उसके फ़वाइद भी बहुत हैं। तो क्या समझते हैं कि आज हमें खजूर नज़र नहीं आई, और कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहरी किया करते थे तो 2 खजूर और 1 गिलास पानी पिया करते थे, तो कभी खजूर से भी ऐसा वाक़या हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह खजूर भी सहरी के अंदर हमने तो काफ़ी मरतबा इस्तेमाल की और नियत भी वही रखी सुन्नत की कि हमारी उस सुन्नत पर भी अमल हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी हमने अमल किया कि खजूर भी हमने इस्तेमाल करी। इफ्तारी के अंदर भी खजूर अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल की। और जो आपने अजवा के बारे में बताया तो आपने जो अजवा के बारे में बताया उससे तो हकीकत में मुँह में पानी आ जाता है। अजवा की अपनी एक शान है, उस खजूरों के अंदर मुनफरिद उसका एक मकाम है और बीमारियों से शिफा भी है उसके अंदर। अच्छा अमित भाई, आपने कादर भाई ये बताइएगा कि कभी रमज़ानुल मुबारक के मौके पर आपका मक्के और मदीने में जाना हुआ? अल्लाह अकबर, क्या आपने सवाल कर दिया ये आपने तो याद ताज़ा कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के बहुत बड़े फजल व करम से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ में मक्का और मदीना जाना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो वहाँ की सहरी कैसी लगी ये बताइए? वहाँ की तो खैर बात ही नहीं कर रहे हैं वो, चाहे वहाँ की सहरी हो या वहाँ की इफ्तार हो, वहाँ के तो हर मामला ही अल्हम्दुलिल्लाह मुनफरिद हैं। तो बस आपने जो सवाल किया ना वो पुरानी यादें ताज़ा कर दिया। अच्छा ये बताइए कि वहाँ के कहते हैं ना जमजम यानी कि ठेर जा, और आपने जमजम का पानी भी पिया होगा, खजूरें भी खाई, और वहाँ पर जो आपने दस्तरखान पे मंजर देखा, और फिर आप मस्जिद नबी गए और आपने गुंबद खजरा के सामने बैठ के जब रोज़ा खोला होगा तो वो मंजर क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे दिल की ख्वाहिश थी जो कि अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की। मस्जिद नबी शरीफ के अंदर हमें सहरी करने की सादत हासिल हुई, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर हमें इफ्तार करने की भी सादत हासिल हुई। जैसा कि आपने कहा गुंबद खजरा के साए में
تو الحمدللہ گنبد خزرہ کے سائے میں افطار کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی. میرے ساتھ حنیف صاحب موجود ہیں اور حنیف بھائی جو ہیں مسلسل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بریانی لگ گئی. انہوں نے سب سے پہلے پلیٹیں جمع کی اور پھر عبدالحمید صاحب سے کہا کہ بھائی کچھ کھانے میں اور بھی چیزیں آنی چاہیے, یہ تو پران چل رہا ہے, چیزیں بہت آ جائیں گی. حنیف قریشی بھائی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو روزہ کتنے رکھے اور کیسے چل رہے ہیں روزے اس وقت؟ جی روزے تو ماشاءاللہ جو ہے بہت زبردست گزر رہے ہیں, اور اس بار تو جو ہے میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے یہ رمضان میرا گزرا ہے شاید ہی کبھی میرا ایسا گزرا ہو رمضان. اچھا سحری میں کیا کیا کھایا ہوتا ہے؟ سحری میں تو ہماری مشہور ڈش اپنا سوغات ہوتی ہے, نہاری ہو گئی, دہی ہو گئی, پھینی ہو گئی اور پراٹھے ہو گئے. نہیں یہ تو پھر آپ نے دسترخوان پہ دیکھ کے بات کر رہا ہوں, گھر میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ ویسے ہمارے گھر میں جو ہے نا سالن نہیں بنتا سحری کے حوالے سے, کوئی جو افطار میں بنتا ہے وہی بنتا ہے, پر یہ کہ نہاری جو ہے پورے رمضان میں تقریباً 3 سے 4 دفعہ نہاری بن جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی اب وہی والی بات ہے, میں نے سنا ہے کہ آپ کبھی غصے کے بڑے تیز ہیں. جب عید کا جب بچوں میں گفٹ تقسیم ہو رہے تھے تو پہلے آپ دے رہے تھے پیار سے, پھر بعد میں آئے غصے میں, تو غصہ تو ویسے بھی اسلام میں حرام ہے, تو ایسا کیوں ہوا؟ نہیں خیر غصہ تو خیر ہم نہیں کرتے, وہ ہم یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے تقسیم کرنے کا, یہ اس کا ایک سلسلہ ہے یہ کہ اس میں جو ہے نا آواز تھوڑی اونچی کرنی پڑتی ہے, مطلب پیار محبت دکھا دے آپ. لوگ جو ہے نا آپ کو بھی پتا ہے, لوگ جو ہے نا اوپر تلی چڑھا, اور ساتھ میں پھر لیڈیز کا معاملہ ہوتا ہے. آج دہلی کے دسترخوان پہ حمید بھائی نے جی کچھ اہتمام کم کیا تھا, غصہ آ رہا ہے؟ کچھ غصہ تو آ رہا ہوگا. جی وہ ویٹ میں ہے, انتظار میں. ہمارے کو شفیق بھائی شاید گئے ہوئے باقی چیزیں لینے کے لیے. خصوصی طور پہ جو سب سے مین چیز ہے سحری پہ ہماری ہوتی ہے چائے, جو چڑھی ہے انشاءاللہ جلدی تیار ہو جائے گی. اچھا حنیف بھائی یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آج دیکھ رہے ہیں کہ الجنت ویلفیئر ٹرسٹ اور قادری قریشی فاؤنڈیشن کی جانب سے بہت سارے کام ہو رہے ہیں اور الحمدللہ یہ کام نظر بھی آ رہا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ سحری کے علاوہ بھی کوئی اہتمام آپ نے افطاری کے ہوئے, جو تقسیم کر رہے ہیں وہ تو ایک الگ میٹر ہے, تو آپ نے کوئی شبینے وغیرہ میں کچھ الجنت کی طرف کوئی اہتمام کیا؟ جی اصل میں ہم نے جو ہے نا اہتمام کیا بالکل. پچھلے رمضان میں جو ہے یہ کرونا کی ہمارے چیئرمین حاجی محمد اشرف صاحب کی ہدایت کے اوپر ہم نے پچھلے رمضان پورے رمضان ہم نے جو ہے نا افطار کروایا لوگوں کو. ماشاءاللہ پورے رمضان ہم نے افطار کروایا. جو ہماری اپنا ہیڈ آفس ہے قائد آباد میں قادری قریشی کا, اس پہ ہم نے پورے رمضان افطار کروایا. اس بار ہم یوں نہیں کرا پائے کیونکہ آپ کو پتا کرونا کا تھوڑا سلسلہ تھا, SOPs کے حوالے سے جو ہے تھوڑا سا ہم اس پیچھے رہے. اچھا ہمارے ساتھ اس وقت عمران بھی موجود ہے, کیونکہ عمران صاحب پہلی نشست میں تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے بڑے مسکرار تھے اور بہت بولتے ہیں یہ بھی, مگر آج انہوں نے جو سحری کا اہتمام ان کے تمام دوستوں نے مل کے کیا, اور جب یہ کہ الجنت ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جاتے ہیں کہیں بھی تو سب مل کے جاتے ہیں, سب مل کر بن مٹھی وہاں جا کے مددیں کرتے ہیں اور بڑے پیش رہتے ہیں. عمران صاحب السلام علیکم. عمران بھائی یہ بتائیے گا کھانے کا دسترخوان تو سج چکا ہے اور روٹیاں بھی سوکھ چکی ہیں, تو کیا خیال ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ بس سحری کی جو ہے سحری کر کے اس کی حاجت پوری ہو جائے جسم کی بس. اور اس سحری کا اہتمام کرنے کا مقصد بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خوشی رہے. زبردست. الجنت کا جو پیغام ہے اور جو اس کا مقصد ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا, چاہے وہ کپڑے کی صورت میں ہو, چاہے وہ راشن کی تقسیم کی صورت میں ہو, چاہے وہ ایسے لوگوں میں کورس دینا پڑھائی کی تعلیم کے حساب سے, چاہے وہ غریبوں میں گوشت کی تقسیمی ہو. مقصد جو مینجمنٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا ہو. کیسے ایسا پرفتن دور ہے, لوگ اپنوں کے لیے ٹائم نہیں دیتے, تو الحمدللہ الجنتی مینجمنٹ کے نصیب میں یہ ہے کہ وہ یہ کام کر رہی ہے, تو دل بہت خوش ہے. اچھا ماشاءاللہ کہ الجنت ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ میڈیکل کے حوالے سے بھی بڑا کام کر رہا ہے اور یقین تو فری دوائیں بھی دے رہا ہے اور جنت وصول کر رہا ہے, اور آپ لوگوں نے نام بھی رکھا ہے الجنت, تو رمضان المبارک کی تو ہر چیز جو ہے وہ جنت میں, تو میڈیکل کے حوالے سے بتائیں کیا ہے؟ میڈیکل کے حوالے سے یہ ہے کہ اس وقت جو ہے لوگوں میں کرونا پک پہ ہے, تیسری لہر پوری دنیا کے اندر اس کی ہے, تو ہم فرسٹ اسٹیج میں جو ہے اس کی لوگوں میں تشخیص کر رہے ہیں, اور جتنا ہم سے کوپریٹ ہو رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اس کے لیے کسی میڈیکل کیمپ لگ رہے ہیں,
फ्री मेडिसिन हैगी और फ्री टेस्ट हैं। तो जितना हमसे जिस बजट में हमसे हो सकता है हमको काम अपना कर रहे हैं। अच्छा इमरान, ये बताइए कि ये जो काम सारे करते हो या क्या आप लोग अपनी मदद आपके तहत करते हो या कुछ डोनेशन भी लेते हो? नहीं, बिल्कुल ये चैरिटेबल काम ही है, तो लोगों के डोनेशन पे ही होते हैं। एक बंदे की तो बात है ही नहीं, ये फ़र्द से अफराद से तंजीम, इस तरह से लोगों की इसमें हमारी मदद शामिल है। हमारे साथ मुख्तलिफ डोनर हैं, तो बिल्कुल हमारी स्पेशली हमारे साथ हमारे चेयरमैन हाजी मोहम्मद अशरफ हाजी साहब और हमारे साथ हाजी दीन मोहम्मद साहब हैं। बहुत सारे हमारे साथ डोनर हैं ऐसे जो इनके ताउन से ये काम सर अंजाम हो रहा है। सहरी के दस्तरखान पर इस वक्त हमारे सारे मेहमान मौजूद हैं और रिजवान साहब भी इस वक्त बड़ी खुशी की बात है कि रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने की जो सहरी है उसमें वो भी शामिल हो गए। इनका भी ताल्लुक़ अल जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट और कादरी कुरैशी फाउंडेशन से है, क्योंकि ये सब लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना रहमतों और बरकतों का ये महीना है और ये आखिरी अशरा चल रहा है और नामालूम आज इस रमज़ान मुबारक में हमें आइंदा है या नहीं है, हो सकता है, मगर जो लोग इस दुनिया में थे अभी उनके लिए खुशी की बात है कि वो नमाज़ें अदा करें और मग़फ़िरत की दुआ करें, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, ताकि रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में अल्लाह ने कहा कि जो मुझसे मांगेगा मैं उसी वक्त दूंगा। तो हम सबको चाहिए कि जितने लोग इस दुनिया में नहीं है तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। मेरे साथ अमीर साहब मौजूद हैं और ये कुछ कहना भी चाहते हैं, क्योंकि अब सहरी बड़ी ठंडी हो रही है। तो अमीर भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं अपने तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी दिलफशानी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को सजाया और यहाँ ये तशरीफ़ लेकर आए, और आप लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस हमारे हाजी मोहम्मद अशरफ कादरी साहब के जो हमारे चेयरमैन हैं, उनकी खुसूसी हिदायत पे अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम किए जाते हैं, और इस दफ़ा उनकी एक मुनफरिद एक सोच बनी और हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने भी उस पर लब्बैक कहा और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कोशिश भी करी और हमें कामयाबी हासिल हुई कि इस दफ़ा हमने जो है देहातों के इलाके में मुख्तलिफ सिंध के मुख्तलिफ इलाके दही इलाकों में जाकर वहाँ सहरी का इंतज़ाम करवाया गया। वहाँ लोगों के अंदर जो है खाने तकसीम किए गए। वो इस वजह से कि शहर के लोग तो अक्सर इन नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं, लेकिन बेचारे गांव देहात के लोग जो है वो इन नेमतों से इतना ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी सोच थी और इसमें जो है हमारे चेयरमैन साहब का खुसूसी किरदार था, और फिर हमारे अरकान हमारे साथ माशाल्लाह शरीक हुए। हनीफ भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ प्रोग्राम में गए और दीगर अरकान शफीक वगैरह भी गए। तो ये बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए। तो मैं लोगों से एक गुजारिश करूँगा कि जो शहरों में मुख्तलिफ़ चीज़ें बांटते हैं या लंगर करते हैं तो वो कोशिश करें कि दही इलाकों में पहुँचें, वरना हमारे साथ वो ताउन करें। इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो दही इलाकों में जाके गांव गोटों में जाकर लोगों को इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें फ़राहम करेंगे। उसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिलखुसूस आज के प्रोग्राम के हवाले से कि जो हमारे कपड़ों का प्रोग्राम हुआ इसके अंदर हम बिलखुसूस जो है वो हमारे शेख रिजवान भाई हैं और मोहम्मद हुसैन भाई हैं, हाजी मोहम्मद अशरफ कादरी साहब जो हमारे चेयरमैन, उन्होंने हमें मतलब चप्पलें वगैरह जो है वो फराम की और मर्दों के सूट दिए। उसके अलावा जिन जिन लोगों ने जिस तरह हमारे साथ ताउन किया, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। उसके बाद मैं मुखिर हज़रात से भी जो है वो अपील करूँगा कि वो अल जन्नत वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के साथ और कादरी कुरैशी फाउंडेशन के साथ खुसूसी तौर पर ताउन करें कि इतना बड़ा जो काम है जिसके लिए खतीर रकम की ज़रूरत होती है वो आपके ताउन से ही मुमकिन है। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल हमीद साहब जो अल जन्नत वेलफेयर ट्रस्ट के सदर हैं, और यकीन तौर पर कादरी कुरैशी फाउंडेशन की जानिब से आज हनीफ कुरैशी साहब भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम अरकान जो बड़ी मेहनत करते हैं। मगर चलते चलते एक बात बताता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हदीस मुबारक मैंने पेश की थी कि बेशक अल्लाह ताला तैरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा भी ख़त्म होने को जा रहा है, और एक बात कहता चाहूँ कि अपने दोस्तों से जो भी नमाज 5 वक्त की अदा करें तो उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर पढ़ें कि आखिरी यानी कि असर की 3 मरतबा असर की नमाज हो, फजर की कोई भी, तो उसमें एक अगर सूरत पढ़ें या आयत पढ़ें तो उससे आप जन्नत में जाने का रास्ता बना सकते हैं, बल्कि जहन्नम की आग से बच सकते हैं। और वो वजीफ़ा है कि ज़रूर पढ़िया करेंगे अल्लाहुम्मा अजन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजन्नी मिनन नार। किसी भी नमाज के बाद अगर 3 मरतबा पढ़ेंगे तो जहन्नम की आग से बच जाओगे।
تو یہ ہم سب کو یہ ورد بنا لینا چاہیے. ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے تحریک تیاری کا, تو کیوں نہ تحریک دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو ہم بھی تحریک کریں, آپ بھی تحریک کریں, کیونکہ ہم سب مل کے تحریک کریں گے تو سنت حضور کی اپنائیں گے. تو کیوں نہ ہو کہ ہم سب چلتے ہیں تحریک دسترخوان پہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آئندہ نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.